اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد یزید نے یہ حکم نافذ کروایا کہ اولاد رسول کے جوانوں کی لاشوں کو سروں کو کاٹ لو اور ان پر گھوڑے دوڑاؤ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نواسیوں، بیٹیوں اور ان کے خاندان کی عورتوں کو بے پردہ کر کے ان نوجوانوں کے کٹے ہوئے سروں کے ساتھ میرے شہر شام لے کر آؤ، میرے دربار لے کر آؤ، تاکہ میں دنیا کو بتاؤں کہ میں نے اس خاندان کا کیا حشر کیا، ان کے سب جوانوں کو مار دیا اور ان کی عورتوں کو بے پردہ کر دیا۔ بس آل رسول کو قید کر دیا گیا۔ کٹے ہوئے سروں کے ساتھ رسول اللہ کی نواسیاں بازاروں اور بدنام گلیوں سے گزر کر جب شام تک پہنچی تو یزید نے یہ پیغام بھجوایا کہ رسول اللہ کے خاندان کو شہر سے باہر ٹھہراؤ، پہلے میں اپنا شہر شام سجا لوں۔ تاریخ میں ہے کہ یزید نے تمام لوگوں کو یہ حکم دیا کہ جیسے عید کے دن نئے کپڑے پہنتے ہو ویسے ہی نئے کپڑے پہنو، شہر کی گلی گلی چوراہے کو سجایا اور سب سے کہا کہ اپنی چھتوں پہ چڑھ جاؤ، اور جب اولاد رسول اور اولاد علی شام میں داخل ہو تو ان کو پتھر مار کر ان کا استقبال کرو، ان کو بتاؤ کہ ان کی اوقات کیا ہے۔ 3 دن تک رسول اللہ کی بیٹیاں شہر سے باہر غریبوں اور بے وارثوں مددگار بیٹھی رہیں۔ بس جب شہر پورا سج گیا، لوگ سب تیار ہو گئے تو رسول اللہ کی بیٹیوں کو بلایا گیا۔ کہیں سے کوئی پتھر مارتا ہے، کہیں سے کوئی گرم پانی پھینکتا ہے، کہیں سے کوئی توہین امیز الفاظ بولتا ہے، وہ تمام الفاظ رسول اللہ کے خاندان نے برداشت کیے۔ امام حسین علیہ السلام کا سر نوکے نیزہ پر بلند ہو کے قرآن کی تلاوت کرتا رہا۔ کچھ لوگ ہنس بھی رہے ہیں، کچھ لوگ تماشا دیکھ رہے ہیں کہ یہ کس قسم کا سر ہے کہ جو نوکے نیزہ پر سوار ہے پھر بھی اللہ کا ذکر کر رہا ہے۔ بس جب سید زادیاں اور امام سجاد قیدی ہو کے یزید کے دربار آ پہنچے تو یزید خوشی سے جھوم رہا تھا۔ اتنے میں کسی نے امام حسین کا کٹا ہوا سر یزید کے سامنے پیش کیا۔ یزید اپنے ہاتھوں میں لاٹھی لے کر امام حسین کے پاک لبوں پہ مار رہا تھا اور ہنس ہنس کے یہ کہہ رہا تھا کہ کاش آج میرا بابا زندہ ہوتا، کاش آج میرا دادا زندہ ہوتا اور ان کو بتاتا کہ میں نے بنی ہاشم کے ساتھ کیا کر دیا۔ یزید رسول اللہ کے نواسے کی توہین کر رہا تھا۔ اتنے میں یزید نے یہ سوچا کہ اللہ نے مجھے بڑی عزت دی ہے، دربار خطیب سے کہا کہ آؤ منبر پہ دنیا کو بتاؤ کہ بنو امیہ اس زمین پر کیا مرتبہ رکھتا ہے۔ وہ بکاؤ خطیب منبر پر آیا اور یزید کی شان میں قصیدے گانے لگا۔ اتنے میں امام سجاد زنجیروں میں جکڑے ہوئے کہنے لگے، اے خطیب، افسوس ہے کہ تم نے مخلوق کو راضی کرنے کے لیے اپنے خالق کو ناراض کیا ہے، بس تم نے اپنا ٹھکانہ جہنم بنا دیا۔ پھر امام سجاد نے یزید کی طرف دیکھا اور کہا کہ اے یزید، مجھے بھی اجازت دے کہ میں اپنے خاندان کا تعارف کرواؤں۔ لوگوں نے کہا کہ یزید یہ بیمار قیدی ہے جو اپنی بہنوں بیٹیوں کے ساتھ رسوا کھڑا ہے، یہ تمہارے سامنے کیا کہے گا، دے دو اس کو بھی اجازت۔ بس یزید تکبر کے نشے میں مست کہنے لگا کہ آؤ تم بھی اپنا تعارف کرواؤ۔ امام سجاد علیہ السلام زنجیروں میں جکڑے ہوئے
منبر پر آتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ تعریف اس اللہ کی جو تعریف کے قابل ہے۔ اے لوگو، اللہ نے ہمیں 6 چیزیں عطا فرمائی، اور وہ 6 چیزیں یہ ہیں: 1 علم و حکمت، 2 علم، 3 سخا، 4 بلاغت، 5 شجاعت و بہادری، اور 6 مومنین کے دلوں میں محبت و مودت۔ اور ہماری 7 فضیلتیں یہ ہیں کہ اللہ کا رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم میں سے ہیں، امت کے صدیق اور جوان مرد علی اور جعفر ہم میں سے ہیں۔ روز محشر اللہ نے یہ اعزاز ہمارے خاندان کو بخشا ہے کہ جب تک علی حوض کوثر کا جام نہ پلائے تو کوئی بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ رسول اللہ کے شیر حمزہ ہم میں سے ہیں۔ رسول اللہ کی اولاد جن کو اللہ نے جنت کا سردار بنایا وہ حسن اور حسین ہم میں سے ہیں۔ اللہ نے جس عورت کو تمام عورتوں کی سردار بنایا وہ رسول اللہ کی بیٹی فاطمہ ہم میں سے ہے، اور جو آخری حجت ہمارے پہ قائم ہوگی وہ مہدی ہم میں سے ہیں۔ اے لوگو، جو مجھے جانتا ہے وہ جانتا ہے، جو نہیں جانتا اسے میں اپنا حسب نفس بتاتا ہوں۔ میں مکہ اور مدینہ کا فرزند ہوں، میں زمزم و صفا کا فرزند ہوں، میں اس کا فرزند ہوں کہ جس نے حجرہ اسود اٹھایا اور خانہ کعبہ کی دیوار پر لگایا، میں اس کا فرزند ہوں کہ جس کو اللہ نے معراج پہ بلایا۔ اے لوگو، میں اس محمد کا فرزند ہوں کہ جس نے اللہ نے تمام نبیوں پہ فضیلت بخشی۔ میں اس کا فرزند ہوں کہ جس پہ اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں۔ میں اس کا فرزند ہوں جو وحی خدا کے سوا بولتا ہی نہ تھا۔ ہاں، میں محمد مصطفیٰ کا فرزند ہوں، میں علی مرتضیٰ کا فرزند ہوں، وہ علی کے جس کی وجہ سے کافروں نے کلمہ پڑھا۔ میں اس فاطمہ کا بیٹا ہوں کہ جب وہ دربار میں آتی تو اللہ کے رسول کھڑے ہو کے تعظیم کیا کرتے تھے۔ میں حسن اور حسین کا فرزند ہوں کہ جن کو اللہ کا رسول اپنے کاندھوں پہ سوار کر کے دنیا کو بتایا کرتے تھے کہ یہ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں۔ میں اجر رسالت کچھ نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ میری اولاد سے محبت کرو۔ میں اس کٹے ہوئے سر کا وارث ہوں، میں اس خون میں رنگین کفن کا وارث ہوں، میں اس غریب کا بیٹا ہوں کہ جس کو 3 دن تک بھوکا پیاسا رکھ کے کربلا کی زمین پہ قتل کیا گیا۔ میں اس غریب کا بیٹا ہوں کہ جس پر نماز میں حملہ کیا گیا، اس کے سر سے امامہ اتار کر ان کا سر کاٹ کے نیزے پر بلند کیا گیا۔ میں اس غریب کا بیٹا ہوں کہ جس کی لاش پر گھوڑے دوڑائے گئے۔ میں رسول اللہ کی بیٹیوں کا وارث ہوں کہ جن کو قیدی بنا کے تمہارے سامنے لایا گیا۔ بس بات جب یہاں تک پہنچی تو لوگ رونے لگے، اپنا سر پیٹنے لگے کہ یہ کیا ہو گیا، کہ یہ کیا ظلم ہو گیا کہ یزید نے دیکھا کہ کہیں بغاوت نہ ہو جائے، اپنے وزیر سے کہا کہ جاؤ اذان دو۔ اتنے میں اذان دی، جیسے ہی اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوئیں، امام سجاد نے کہا کہ اللہ سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں۔ اذان دینے والے نے اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا تو امام سجاد نے رو کر کہا کہ بے شک اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں، اور اس کی گواہی ہم نے خون سے دی ہے۔ رسول اللہ کی نواسیوں نے بے پردہ ہو کر پتھر کھا کھا کے دی ہے۔ اتنے میں اذان دینے والے نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ بس یہ کہنا تھا کہ امام سجاد نے یزید کی طرف دیکھا اور کہا کہ یزید بتا کہ یہ محمد تیرے جد ہیں یا ہمارے جد ہیں؟ یہ محمد اس کٹے ہوئے سر کے لب چومتا تھا، یہ محمد اسی حسین کو اپنے کاندھوں پہ سوار کرتا تھا جس کا سر تم نے کاٹا ہے، اور اسی محمد کی بیٹیوں کو تم نے بے پردہ کر کے بازاروں میں گھمایا ہے۔ اسی محمد کا خون میری رگوں میں بہتا ہے، اسی محمد کا خون اس کٹے ہوئے گلے سے آج بھی بہتا ہے۔ بس لوگوں کے ذہنوں میں بغاوت نے جنم لے لیا
اور یزید نے کہا کہ جاؤ اس حسین کے بیٹے علی کو قید کر دو اور ان عورتوں کو بھی قید خانے میں ڈال دو، اور رسول اللہ کے خاندان کو دربار سے لے کر قید خانے کے اندھیرے میں ڈال دیا گیا۔ اور امام سجاد کے خطبے کا یہ اثر ہوا کہ اس دن سے لے کر آج تک ہر نیک انسان اس یزید ظالم پہ لعنت کرتا ہے اور اس مظلوم حسین سے پیار کرتا ہے۔